خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حاضرین کرام، میرے دینی اسلامی بھائیوں عزیزوں، امانت ایک عظیم ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں خیانت کر جانا یہ کوئی ایزی میٹر، آسان کام نہیں ہے. بڑا ڈینجر اور بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، صاف کر لیجئے. اس دن کے آنے سے پہلے جہاں کوئی ٹکا، کوئی درہم و دینار، پیسے روپے نہیں ہو. اس دنیا میں کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے، آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ناجائز طور پر زمین لے لی ہے، تو اپنے میٹر کو، اپنے اس مسئلے کو مرنے سے پہلے اسے سلجھا لیجیے، ورنہ آخرت میں آپ کو بڑی ندامت، لجاجت اور شرمندگی ہوگی. کتنا ڈینجر معاملہ ہے یہ خیانت، جس کی ہمارے نزدیک آج کوئی اہمیت نہیں. خیانت کر کے بھی مسکراتے ہو. مار لیا. میرے بھائیوں، یہ خیانت انسان کا پیچھا صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں آخرت میں بھی کرے گی. ایسے نازک اور ایسے سنگین مرحلے میں، موڑ پر ہے جہاں انسان کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت یا کسی دوسرے کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنے میں پریشان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور وہ ایک معاملہ ہے جب جنت پر ایک پل کو رکھا جائے گا جسے آپ پل صراط کہتے ہیں. ایمان والے، توحید والے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس سے گزر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ترسل الامان والرحم علی جنبت الصراط یمینا و شمالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس پل صراط کے دائیں اور بائیں امانت کو اور رشتے کو جسے آپ پامال کرتے ہو، کاٹ بھی دیتے ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، اس رشتے کو دائیں اور بائیں بھیج دے گا. یہ دونوں کھڑے رہیں گے. آسان میٹر نہیں ہے صراط سے پار کر جانا. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط پر کھڑے ہو کر یہ دعا کریں گے، رب سلم رب سلم، اللہ رحم فرمانا میری امت پر، اللہ رحم فرمانا، انہیں بچا لیجئے، انہیں بچا لیجئے. ہائے، وہاں یہ دونوں کھڑے ہوں گے اور وہ پکاریں گے، اللہ یہ خائن تھا گزرنے والے کو، اللہ اس نے رشتے کو کاٹ دیا تھا، اللہ اس نے خیانت کی تھی. اور کہے گا اس خائن سے، قد خنتا، ہاتھ ہاتھ ہاتھ، تم نے تو دنیا میں میرے ساتھ خیانت کی، لاؤ لاؤ، کیف تمر وانت لم تؤدی الامانہ وقطعت الرحم. رشتے بھی پکاریں گے اور امانت بھی آواز دے گی گزرنے والے سے، خائن لاؤ، تم نے تو دنیا میں میرے ساتھ خیانت کی،
لاؤ لاؤ ادا کرو، تم نے تو کیف تمر، کیسے آج گزر جاؤ گے جبکہ تم نے امانت ادا نہیں کیا اور تم نے رشتے کو کاٹ دیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ خیانت کتنی بری بلا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ غلط ویوہار سلوک کیا ہے، دبا لیا ہے، پچا لیا ہے، تو اسے سیٹ کر دیجئے، NOC لے لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی خراب چیز ہے خیانت۔ اسلام کی نگاہ میں ایک خائن بڑا گرا ہوا انسان ہے، معاشرے کا سب سے گندا انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ۔ ایک آدمی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ خیانت کرتا ہے، خائن ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں وہ گواہی دے، اور اگر وہ گواہی دیتا ہے، گواہی دینا اس کے لیے روا جائز نہیں ہے۔ ایسے کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں، اسے وہ قبول نہیں کیا جائے۔ خائن اسلام کی نظر میں کتنا حقیر انسان ہے، ذلیل انسان ہے کہ ہمارا دین اسلام اسے گواہی کے لیے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ میرے بھائی امانت دار ہو تو یاد رکھنا، ایک امانت دار کو اس دنیا میں بھی کسی طرح کی اخلاقی مورل سرٹیفکیٹ دینے کی، کسی طرح کی گواہی کی اور یا کسی طرح کے ضوابط دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اچھا آدمی ہے، تقویٰ والا امانت دار آدمی ہے، لوگ اس کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک دل نشیں حدیث آپ کو سناتا ہوں جسے لے کر امام بخاری کتاب الکفالہ میں آئے۔ اللہ کے نبی، ایک شخص جب امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کا معاملہ دیکھیے اس کے ساتھ، کیسے دریا کو، کیسے سمندر کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، رے سمندر کو اس امانت دار کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ایک قصہ سنایا بنی اسرائیل کا۔ دونوں بنی اسرائیل تھے، ایک گیا دوسرے کے پاس، 1000 دینار قرض دیجئے، کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے، اس سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ کہا کوئی کفیل، کوئی ضامن، ضمانت دار لاؤ، کہا کفا باللہ وکیلا، ارے اللہ سے بڑا کون کفیل اور کون ضامن ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام لیا، اس شخص نے اسے 1000 دینار قرض دے دیا، لیا، سمندر پر سوار ہو کہیں چلا گیا دیش بدیش۔ دونوں میں یہ پیمان ہو گیا تھا کہ فلاں ڈیٹ اور تاریخ کو ہم آپ کی یہ امانت لوٹا دیں گے، قرض ادا کر دیں گے۔ وقت موعود پر جس نے جو قرض دیا تھا وہ پہنچا گھاٹ پر، اور ادھر امانت دار قرض لینے والا ٹھیک فکس ڈیٹ پر جب پہنچتا ہے دریا کے کنارے، اتفاق سے اس دن کوئی سواری نہیں، کوئی کشتی نہیں، دریا پار کرنے کا کوئی سادھن نہیں، سمادھان نہیں تھا۔ ہم آپ ہوتے تھے چلو ایک بہانہ مل گیا دبا لیتے۔ کیسا امین تھا، سوچا اللہ نگراں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی، جب دیکھا تھک ہار گیا، رسول گرامی کی حدیث کا ترجمہ سنا، اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ اس نے ایک بڑی لکڑی لی، اس نے سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار قرض لینے والا ڈال دیا، ایک پرزہ بھی لکھ دیا لیٹر، اور اس لکڑی کو اس نے سمندر میں ڈالا۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں سے تیرے نام پر تجھے ضامن اور گواہ بنا کر قرض لیا تھا، اللہ آج قرض کی ادائیگی کا دن ہے، تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، کوئی سواری نہیں مل رہی ہے، اس لیے اللہ میں نے اس لکڑی کے اندر وہ امانت کی رقم ڈال دی، اسے سمجھ کر سمندر میں بند کر کے ڈال دیا ہے۔ اے اللہ تیری ذمہ داری ہے، تیرے حوالے ہے کہ تو اسے پہنچا۔ دیکھا
جس نے قرض دیا تھا سوچا آج دن ہے، وہ چلا سمندر کے کنارے، ہو سکتا ہے وہ شخص آ رہا ہو سکتا ہے کسی آنے والے قافلے کے معرفت میری امانت لوٹا دے۔ مایوس ہو رہا ہے، کوئی نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی نہیں آ رہا، ارے ایک تو لکڑی آ رہی ہے بڑی موٹی، چلو کوئی نہیں آیا، لکڑی لیا، گھر آیا، چیرا، اس میں سے 1000 دینار دیا۔ ہاں، اگر امین بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو تمہاری خدمت میں لگا دیتا ہے۔ دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے 3 شخص پہاڑ کے دامن میں، غار میں پھنس گئے، کیسے اللہ نے راستہ نکال دیا، کیسے ایک شخص جو صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا تھا، اسپیشل اللہ نے اس کے لیے ابر اور بادل بھیجا، اسپیشل اس کے باغ پہ بارش ہوئی۔ اللہ جمادات کو، پہاڑوں کو، اللہ سمندر کو، اللہ اس ابر اور بادل کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا، شرط یہ ہے کہ ذرا اللہ والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، کچھ دنوں بعد وہ شخص جس نے قرض لیا تھا، ہائے ہائے، پھر پہنچا اس 1000 درہم دینار کو لے کر، چھپا لیا اس نے لکڑی کی بات، کہا کہ میں نے کوشش کی وقت موعود پر آپ کے ہاں آنے کی، نہیں آ سکا، یہ آپ 1000 اپنی رقم لے لیجئے۔ وہ بھی بڑا امانت دار ہوتا، ہم آپ ہوتے تھے لائیے، وہ بھی لے کر رکھ لیتے۔ کہا حل بعثت الیہ بشیء، اچھا یہ بتائیے آپ نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا؟ یہ چھپا رہا ہے۔ کہا یہ ایک لے لیجئے، 1000 آپ کی رقم تھی، میں وقت پر نہیں آ سکا، مجبوری ہوئی۔ قال ان اللہ قد عد عنک ما قد ارسلتنی الی فی الخشبہ، بخاری کے الفاظ ہے۔ کہا اللہ نے ارے لکڑی میں رکھ کر جو بھیجا تھا آپ نے، وہ چیز مل گئی، اللہ نے تیری طرف سے اسے ادا کر دیا، یہ لو اپنی 1000 دینار، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں، امانت یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ امانت کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے نا، ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے حساب سے خرچ کیجئے، یہ امانت ہے اس نعمت کی، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائیے، یہ امانت کا تقاضا ہے۔